تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے یمن سے۔ وہاں ایک قبیلے کے سردار تھے جن کا نام تھا حاتم طائی، اور ان کی سخاوت کے قصے وہ تو پوری دنیا میں مشہور تھے۔ ان کی فیاضی کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔ اب حاتم کی شہرت کی گونج اتنی تھی کہ وہ دور، بہت دور، روم کے بادشاہ کے دربار تک جا پہنچی۔ وہاں درباریوں کے بیچ یہ ایک گرما گرم موضوع بن گیا کہ آخر یہ حاتم طائی ہے کون؟ لیکن بادشاہ کے لیے یہ صرف قصے کہانیاں تھیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اس بات کو تو آزمانا پڑے گا۔ حاتم طائی کی اس مشہور سخاوت کا امتحان لینا ہوگا۔ تو دربار میں سے ایک نے بادشاہ کو بتایا، حضور، حاتم کے پاس ایک ایسا گھوڑا ہے، اتنی عمدہ نسل کا، اتنا خوبصورت کہ کوئی بھی اسے دیکھتا ہے نا تو بس تعریف کرتا رہ جاتا ہے۔ بادشاہ نے تھوڑا شک سے کہا، دیکھو، جب تک کسی انسان کو آزمایا نہ جائے اس کے بارے میں کوئی رائے بنانا عقل کے خلاف ہے۔ مطلب صاف تھا، لفظوں سے نہیں، عمل سے پتہ چلے گا کہ سخاوت کتنی سچی ہے۔ تو بادشاہ نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور حکم دیا، تم حاتم طائی کے پاس جاؤ اور جا کر اس سے اس کی سب سے قیمتی چیز مانگو۔ اور وہ قیمتی چیز کیا تھی؟ وہی شاندار گھوڑا۔ منصوبہ سادہ تھا، اگر حاتم نے گھوڑا دے دیا تو وہ سچا سخی ہے، ورنہ سب باتیں ہیں۔ تو اس طرح بادشاہ کا وزیر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ حاتم طائی کے گھر کی طرف نکل پڑا، لیکن انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آگے ان کا استقبال کیسی صورتحال کرنے والی ہے۔ ذرا وہ منظر سوچیں، طوفانی بارش ہو رہی ہے، اتنی تیز کہ کچھ نظر نہیں آ رہا، کھپ اندھیرا، اور اس اندھیرے میں بجلی کڑک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں۔ ایسا خوفناک ماحول تھا کہ کوئی گھر سے باہر قدم رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور بالکل اسی خوفناک طوفان کے بیچ میں بادشاہ کا وزیر اور اس کے ساتھی تھکے ہارے سفر کرتے ہوئے حاتم طائی کے دروازے پر جا پہنچے۔ ان کی آمد اچانک تھی اور وقت انتہائی مشکل تھا۔ اب حاتم طائی کے لیے یہ ایک بہت بڑی پریشانی تھی۔ مہمان اچانک آ گئے ہیں، باہر قیامت کا طوفان ہے، گھر سے نکلنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو پھر کھانے کا انتظام کیسے ہو؟ یہ تو ناممکن لگ رہا تھا۔ لیکن ایک اصول تھا، میزبانی کا فرض تو ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ ان ساری مشکلات کے باوجود حاتم نے اپنے مہمانوں کے لیے ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا۔ گرما گرم لذیذ بھنا ہوا گوشت، مہمانوں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا اور سفر کی تھکن کے بعد آرام سے سو گئے۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ ان کی اس میزبانی کے لیے کتنی بڑی قیمت چکائی گئی ہے۔ آخرکار طوفان تھما، صبح ہوئی، اور اس نئی صبح کے ساتھ وہ لمحہ بھی آ گیا جب اس انوکھی قربانی کا راز کھلنے والا تھا۔ اگلی صبح موسم بالکل صاف تھا۔ ناشتے کی میز پر وزیر نے حاتم کی زبردست مہمان نوازی کا شکریہ ادا کیا اور پھر آخرکار اپنی آمد کا اصل مقصد بتایا۔ کہا کہ بادشاہ آپ کا مشہور گھوڑا تحفے میں چاہتے ہیں۔ وزیر کی درخواست تو بالکل صاف تھی، لیکن حاتم کا جواب، وہ انتہائی افسوسناک اور حیران کر دینے والا تھا۔ اس نے دکھ سے کہا، وہ گھوڑا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ حاتم نے پھر پوری بات سمجھائی۔ اس نے کہا، کل رات طوفان کی وجہ سے میرے لیے باہر جا کر کھانے کا کوئی بھی انتظام کرنا ناممکن تھا، اس لیے مہمان نوازی کا فرض نبھانے کے لیے میں نے اپنے اسی گھوڑے کو ذبح کر دیا اور اسی کا بھنا ہوا گوشت آپ لوگوں کے لیے دسترخوان پر پیش کیا۔ یہ انکشاف کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ ایک ہی پل میں سخاوت کے سارے معیار، سارے پیمانے بدل گئے۔ مہمانوں کو سمجھ آیا کہ اصل فیاضی ہوتی کیا ہے۔ وزیر تو حاتم طائی کی بات سن کر بالکل سن ہو گیا، پریشان، حیران۔ اسے احساس ہوا کہ ان کے آرام، ان کے ایک وقت کے کھانے کے لیے کتنی بڑی، کتنی انمول قربانی دے دی گئی تھی۔